اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال و دولت میں اگر آپ انسان اضافہ چاہتے ہیں تو ماہ رمضان اس کے لیے بہت ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ اس میں اگر آپ اپنے رزق میں برتری چاہتے ہیں تو یہ مہینہ ہاتھ سے جانے نہ دیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کیا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز کے ذریعے اصحاب رسول سے رمضان المبارک کے استقبال کے بارے میں پوچھ کر اس مہینے کی خیر و برکت کو مزید واضح کیا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ فرمائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وحی اترنے والی ہے؟ کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ نبی اقدس نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اور بھی بہت ہی زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ببرکت اس رمضان المبارک کو اتنا ببرکت قرار دیا ہے کہ یہ عبادت کے لیے اور اللہ پاک سے مانگنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی مہینہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر انسان بہت بدبخت انسان ہے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنے گناہوں کو بھی نہ بخشوا سکیں، اگر انسان اپنے رب سے کوئی بھی چیز اس مہینے میں مانگے گا تو اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرما دیں گے۔ بہت زیادہ بھائی ایسے ہیں جو کہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلامک ٹیچر آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں، ہم کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں اس میں ہمیں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، کوئی بھی کاروبار شروع کر دیتے ہیں، اگر کوئی بڑے سے بڑا کاروبار بھی شروع کر دیتے ہیں۔ کینیڈا سے ایک بھائی نے کال کی اور انہوں نے بتایا کہ مجھے اس قدر نقصان ہو جاتا ہے کہ اگر میں اپنا کوئی ہوٹل بنا لیتا ہوں تو اس قدر مجبور ہو جاتا ہوں کہ اپنے ہوٹل کے ہوتے ہوئے بھی میں کسی دوسرے کے ہوٹل میں کام کرتا ہوں، میرے ہوٹل میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی۔ تو آپ مجھے ایک ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے میرے خیر و برکت ہو جائے، جس سے میرے مال میں خیر و برکت ہو جائے۔ تو آج کا جو عمل ہے یہ بہت زیادہ آزمایا ہوا ہے، اتنا آزمایا ہوا ہے کہ یہ آپ کو اتنی ترقی عطا فرما دے گا کہ اگر آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ یہ وظائف بہت ہی لوگوں نے کیے ہیں۔ الحمدللہ میں اگر نام لے کر کے آپ کو بتاؤں تو شاید میں بتا نہیں پاؤں گا۔ 1 سال پہلے کی بات ہے، امریکہ سے ایک بھائی نے اسی سلسلے میں بتایا کہ میرا ایک سٹور ہے یہاں پر، وہ بالکل بھی نہیں چلتا، اور ساتھ ہی ایک ہندو ہے اور اس کا سٹور ہے، میرا اس سے کافی بڑا ہے لیکن معلوم نہیں، بالکل بھی نہیں چل رہا۔ تو میں نے انہیں یہی عمل بتایا۔ آج الحمدللہ ان کا خود ماننا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے آج ان کا کاروبار اس قدر ترقی کر رہا ہے کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آج میں وہی عمل آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو عمل کرنا ہے انشاءاللہ آپ کیجئے گا، اللہ پاک آپ کے مال و دولت میں بہت ہی زیادہ اضافہ عطا فرما دیں گے۔ آپ کی بھی کام کریں گے تو اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ انسان کا رزق اللہ پاک نے لکھ دیا ہوتا ہے، لیکن اگر انسان اپنے رب سے مانگتا ہے، اپنے رزق کو مانگتا ہے تو دعا کے ذریعے سے انسان کا رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں جب آپ کوئی بھی چیز اپنے اللہ پاک سے مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو اتنی عطا فرما دیں گے، کیونکہ دولت کا خزانہ صرف ایک اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے علاوہ یہ اختیار نہ کسی ذات کے پاس ہے، نہ فرشتوں کے پاس ہے، نہ انبیاء کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔
दौलत का इख्तियार सिर्फ़ एक अल्लाह पाक के हाथ में है। रिज़्क़ एक ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार सिर्फ मालिक के कायनात ने अपने पास रखा है। कोई शक नहीं, हर इंसान को पाक रिज़्क़ अता फरमाता है और रिज़्क़ में इजाफ़ा व फ़राही के मौके भी देता है, मगर इंसान की ये फितरत है, वो भूल जाते हैं रिज़्क़ का वादा रब्बुल इज़्ज़त ने कर रखा है, लिहाजा हमारी किस्मत में लिख दिया गया होता है। दाना पानी मुकद्दर हर चीज़ अल्लाह पाक ने लिख दी होती है, और हर चीज़ जब अल्लाह पाक ने लिख दी होती है तो फिर भी इंसान बहुत ज़्यादा नाशुक्र है। अपने रब से जब मांगता है, जब उसे कोई अता कर देते हैं तो वो फिर इस बात को ही भूल जाता है कि मुझे इसके पीछे सिर्फ एक अल्लाह पाक की ज़ात का हाथ है। याद रखें कि अगर आप इस चीज़ से नहीं हटेंगे, अगर आप अल्लाह पाक का ज़िक्र नहीं करेंगे और अल्लाह पाक को याद नहीं करेंगे, तो ऐसी बहुत ही ज़्यादा मसाले हैं जो फैक्ट्रियों के मालिक भी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक भी मोहताज हो जाते हैं। वो भी मोहताज हो जाते हैं बड़े कारखानों, बड़े कारोबार वाले, जब अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों का शुक्र नहीं करते और अल्लाह पाक की दी हुई जो दौलत होती है वो अल्लाह पाक की जानिब से ही आती है, और रिज़्क़ की कदर नहीं करते तो अल्लाह पाक वो रिज़्क़ उनसे उठा लेते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही अमल बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप अगर इस काम को करेंगे तो अल्लाह पाक आपके माल और दौलत में बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमा देंगे। माल और दौलत इतनी होगी कि 7 नस्लों तक ये जाएगी। ये अमल रमज़ान के पहले रोज़े से ही आपने स्टार्ट करना है और पहले हशरे तक आपने इसको जारी रखना है। आपने रोज़ा अफ्तार होने से 20 मिनट पहले आपने ये अमल करना है। अगर कोई शख्स भी चाहता है कि उसके कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, उसको नुकसान होता दिखाई देता है अपने कारोबार में, लेकिन अगर चाहता है कि उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और अगर वो मिट्टी में भी हाथ डाले तो वहाँ से भी उसको फ़ायदा हो सके, तो उनसे गुजारिश है कि वो अव्वल और आखिर, इंसान को ये चाहिए कि वो अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ ले और दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, और फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 5 101 मरतबा तस्बीह कर ले, और तस्बीह करके उसे अफ्तारी की हुई चीज़ों पर वो दम कर ले, फूंक मार दे, दम कर दे। और ये अमल रमज़ानुल मुबारक के पहले हशरे तक जारी रखे। और वो आयत करीमा ये है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अगर कोई भी शख्स इस अमल को करेगा तो अल्लाह पाक उसके माल और दौलत में बहुत ही ज़्यादा बरकत अता फरमा देंगे। दोबारा से आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले अफ्तारी से 20 मिनट या आप 30 मिनट पहले घर में से कोई एक फ़र्द, एक अगर माँ है तो अपने बच्चे के लिए कर सकती है, बीवी है तो वो अपने खावंद के लिए कर सकती है। चनाचे अगर ऐसा वक़्त जब आता है तो ज़्यादातर औरतें अपने काम काज में लगी होती हैं, तो एक मर्द भी अपने लिए कर सकता है। करना क्या है, सबसे पहले जो अमल आपको बता रहा हूँ इसके शुरू में भी और आखिर में भी 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 5 101 मरतबा पढ़नी है, और पढ़ने के बाद अफ्तारी की चीज़ों पर आपने दम कर देना है और फिर उसको खा लेना है। तो इंशाअल्लाह आपके कारोबार में इतनी ज़्यादा बरकत होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर मिट्टी में भी हाथ डालेंगे वो भी सोना बन जाएगी। और इस अमल को 10 दिन तक जारी रखना है। अव्वल आखिर इस आयत करीमा से पहले, इस आयत मुबारका से पहले आपने पढ़ना है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 5 है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। आपने पढ़ के अफ्तारी की चीज़ों पर दम करना है, और जब आप उन पर खाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इतनी खैर व बरकत अता फरमा देंगे कि आपकी आने वाली 7 नस्लें भी उससे सैर ना हो पाएंगी। मतलब इतनी ज़्यादा अल्लाह पाक दौलत अता फरमाते हैं कि 7 नस्लों तक, 7 पुश्तों तक ये चीज़ चली जाती है।
تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کو رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اس مقدس مہینے میں اگر آپ کوئی ایک عمل بھی کر لیں گے تو اللہ پاک آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ کو بہت بے پناہ دولت عطا فرما دیں گے۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کی قدر کریں، جہاں تک ہو سکے اس کی قدر کریں۔ یہ اللہ پاک سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک سے مانگنے کا، اگر آپ کے گناہ بھی بہت زیادہ ہیں اور بہت گناہ ہیں آپ کے، اپنے گناہوں سے اللہ پاک نے کبھی آپ پر نعمتیں بند کی ہیں؟ جو لوگ یہ دعائیں نہیں مانگتے، اپنے اوپر ذرا غور تو کریں کہ وہ دن رات اگر اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو رزق دینا بند کر دیا ہے، کہ اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ لے لیے ہیں، کہ اللہ پاک نے آپ سے اپنی نعمتیں لے لی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت پانی کی ہے کہ اللہ پاک نے آپ سے نعمتیں لے لی ہیں، کبھی نہیں۔ وہ تو غفور و رحیم ذات ہے، جب اس کا نام لیتے ہیں تو وہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب بندہ افطاری کے وقت اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے تو رب العزت بہت ہی زیادہ غفور و رحیم ذات ہیں۔ وہ اتنی غفور و رحیم ذات ہیں، وہ بہت حیا والے ہیں۔ وہ جب بندے کے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ لیتے ہیں تو ان سے حیا آ جاتی ہے، اور انہیں جو کچھ ان کی زبان پر ہوتا ہے اور دل میں ہوتا ہے اللہ پاک سب چیزیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ سے کہتا ہوں رمضان المبارک کی آپ قدر کریں اور اس عمل کو ضرور کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو اور آپ کے جو بھی آپ کاروبار کر رہے ہیں اس میں اضافہ ہو تو اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ اور آخر میں آپ سے یہ اجازت بھی چاہتا ہوں اور آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے تک شیئر کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔